ایسا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک چور پکڑا گیا، تو حضرت عمر خلیفہ تھے، انہوں نے آرڈر دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں جب اس سے جرم ثابت ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ خلیفہ وقت میرا یہ پہلا گناہ ہے، آپ کی مہربانی ہوگی آپ اگر معاف کر دیں مجھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہ تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، تیرا پہلا گناہ ہے، اللہ کی سنت ہی نہیں ہے کہ وہ پہلے گناہ کو پکڑوا دے، ضرور تو نے اس سے پہلے گناہ کیا اور وہ تیرا گناہ چھپا رہا، تو نے توبہ نہیں کی تب تو پکڑا گیا۔ تو یہ کنفرم بات ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اگر آپ سے کمزوری میں کوتاہی میں کوئی غلطی ہو جائے، اگر آپ فوراً توبہ کر لو گے، لازمی بات ہے کہ اللہ ہی معاف کر دے گا اور بندوں سے بھی چھپا لے گا۔ لیکن جو لوگ، جو میں نے آپ کو الارم کی مثال دی کہ الارم بجنے کے بعد بھی ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہیں گے، تو پھر اللہ کی طرف سے پردہ ہو جائے گا آپ کے دلوں پہ، اور پھر وہ الارم آپ کو سنائی نہیں دے گا۔ اچھا جی، آج شیطان کا معاملہ ہے، تھوڑا سا شیطان کے اوپر ہی تھوڑی سی حدیثیں سنیں۔ شیاطین، درود شریف پڑھنے سب لوگ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ شیاطین انسان کی رگ و پے میں سراحت کیے رہتے ہیں، مطلب خون کے دوران کے ساتھ انسان کے جسم میں شیطان رہتا ہے۔ اب اسے کس طرح سے جیتنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، ایک روایت میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ فرمایا کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ اس کا شیطان جوڑا پیدا کیا ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو ایک صحابی نے ہمت کر کے پوچھ لیا، حضور کیا آپ کے ساتھ بھی؟ کہ ہاں میرے ساتھ ہی پیدا کیا، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا۔ تو شیطان کو، اپنے جو شیطان آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اپنے نفس کو مسلمان کر لینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عثمان بن ابی بالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ شیطان میری نماز میں حائل ہو جاتا ہے اور جب میں قرات کرتا ہوں مجھے شبہ میں ڈال دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، جب تو اپنے دل میں اس کے وسوسے کو محسوس کرے تو اللہ سے پناہ طلب کر اور 3 بار بائیں طرف تھتکار دے۔ بائیں طرف تھدو کرنے کا حکم ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ انہوں نے نماز کے بیچ میں پوچھا تھا کہ نماز کے بیچ میں وسوسے ڈالتا ہے، تو اگر آپ نماز کے بیچ میں بھی تھدو کر دیں گے، کسی ٹائم شیطان وہ ڈال رہا ہے اور آپ اپنی نماز میں ہیں، کسی جماعت کی نماز میں نہیں ہے، ورنہ تو دقت ہوگی لوگوں کو، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک شیطان کا تخت دریا پر ہے اور وہ اپنے لشکر کو دنیا میں فساد کرنے کے لیے بھیجتا ہے جو آدمیوں کو گمراہ کرتا ہے، اور شیطان کے نزدیک مرتبے میں بہت بڑا وہ ہوتا ہے جو بڑا فساد ڈالنے والا ہو۔ ان میں سے کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیے، تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا، اور جب کوئی آ کر بتلاتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو نہ چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ کرا دی، تو شیطان اسے اپنے نزدیک کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تو نے بڑا کام کیا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب اپنے معاشرے میں آپ نظر ڈالیں، اپنے دلوں پہ، اپنے حالات پہ، اپنے نفس پہ، کہ اگر ہم لوگ اپنے رشتہ داروں میں، میاں بیوی میں کسی قسم کا کوئی دوری پیدا کرتے ہیں، اختلاف پیدا کرتے ہیں، تو ہم شیطان کے گروہ کے لوگ ہیں۔ کنفرم ہے اس حدیث سے، قرآن پاک کی ایک آیت سے بھی یہ بات ثابت ہے اور حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ میاں بیوی میں جدائی پیدا کرنے والے شیطان ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے، اس کے دل میں مطلب وسوسہ ڈالتا ہے، یہ کس نے پیدا کیا، مطلب کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کر کے، اور وہ کس نے پیدا کیا؟ آخر میں یہ کہتا ہے کہ اچھا اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور شیطانی خیال چھوڑ دے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانے پر اللہ کا نام لیا جائے،
جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس میں شیطان کی شرکت کا امکان اور جواز پیدا ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ مطلب کھانا بھی ہمیں بسم اللہ کہہ کے شروع کرنا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، اے لوگو، اب شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس سرزمین پر اس کی پرستش کی جائے گی، لیکن عبادات کے سوا دوسرے معاملات میں اپنے پست افعال کے ذریعے اس کی فرما برداری کی گئی تو وہ اس پر بھی راضی رہے گا، پس تم اپنے دین کو اس کے شر سے بچا کر رکھنا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبے میں بھی یہ جملہ فرمایا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو بھاگتا ہے۔ تو جن لوگوں کو اپنے گھروں میں جادو کا یا شیطانی کسی وسوسے کا یا کوئی اوپری چیز کا ذرا سا بھی امکان ہو، اپنے گھر میں اذان دیں، انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ایاز مجاشعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز خطبے کے دوران فرمایا کہ میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ جن باتوں سے تم نا واقف ہو اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بتا دی ہیں، میں بھی تمہیں وہ سکھا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مال میں نے اپنے بندے کو دیا وہ اس کے لیے حلال ہے، میں نے اپنے تمام بندوں کو حق کی طرف رجوع کرنے والا پیدا کیا ہے، مگر شیطان ان کو دین کی طرف سے بہکاتے ہوئے اور جو چیزیں میں ان کے لیے واسطے حلال کر دی ہیں ان چیزوں کو وہ شیطان ان کے واسطے حرام قرار دیتے ہیں، مطلب ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، مطلب وہم ڈالتے ہیں، اور ایسی چیزوں کو میری خدائی میں شریک بنانے کا حکم دیتے ہیں جن کی کوئی دلیل و قوت میں نے نازل نہیں کی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ میرے پاس بہت سارے معاملے ایسے آتے ہیں کہ بہت ساری عورتیں مرد جو ہیں وہ وہم کا شکار ہو جاتے ہیں کہ 3 بار ہاتھ دھو لیے اس کے بعد بھی لگتا ہے کہ ہم پاک نہیں ہوئے، اچھی طرح غسل کرائے پھر بھی یہ محسوس ہوتا ہے ہم پاک نہیں ہوئے۔ یہ سب شیطانی کھیل ہے، یہ اسی حدیث سے ثابت ہے بات کہ شیطان اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، جو چیزیں حلال ہیں ان میں حرام قرار دیتا ہے، دل میں وسوسے ڈال کے، دماغ میں وسوسے۔ آپ دیکھو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ نے 3 بار چیز کو پاک کیا، وہ پاک ہو گئی، اب اس کے آگے شیطان کا کام چلتا ہے۔ آپ کے دل میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ جو میرے رسول نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے لیے حق ہے۔ اب شیطان کی وجہ سے آپ بار بار غسل کرو، بار بار ہاتھ دھو، تو لازمی بات ہے کہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے جس پہ شیطان حاوی ہو گیا۔ ٹائم کیا ہوا؟ ہاں 2-4 حدیثیں اور سن لیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد سوال جواب کا شروع کریں۔ شکر کے اوپر سن لیں۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد اور ان کے دادا حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ 2 خصلتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو شاکرین و صابرین میں لکھیں گے۔ جس کی یہ عادت ہو کہ وہ دین کے معاملے میں تو اللہ کے ان بندوں پر نظر رکھے جو دین میں اس سے فائق اور بالاتر ہوں اور ان کی پیروی اختیار کرے، اور دنیا کے معاملے میں ان غریب و مسکین اور خستہ حال بندوں پر نظر رکھے جو دنیاوی حیثیت سے اس سے بھی کمتر ہوں، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ان بندوں سے زیادہ دنیا کی نعمتیں اس کو دے رکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ صابر و شاکر لکھا جائے گا، اور جس کا حال یہ ہو کہ وہ دین کے بارے میں تو ہمیشہ اپنے سے ادنا درجے کے لوگوں کو دیکھے اور دنیا کے بارے میں اپنے سے بالاتر لوگوں پر نظر کرے، اور جو دنیاوی نعمتیں اس کو نہیں ملی ہیں ان کے نہ ملنے پر افسوس اور رنج کرے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ شاکر و صابر نہیں لکھا جائے گا۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا معاملہ اس لیے اچھا ہی اچھا ہے اور یہ بات اس کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں۔ اگر اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہے، اگر اسے بدحالی سے واسطہ پڑتا ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے اچھا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے ایمان والے بندے کے کسی پیارے کو جب
میں اٹھا لوں، پھر وہ ثواب کی امید میں صبر کرے تو میرے پاس اس کے لیے جنت کے سوا کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب جو لوگ اپنے پیاروں کے فوت ہو جانے پہ ہائے توبہ مچاتے ہیں وہ اس حدیث کی طرف نظر ڈالیں کہ اللہ رب العزت نے جو چیز دی اگر وہ لے لی، اگر آپ اللہ کی چیز مان رہے ہیں اسے، تو پھر آپ کو رنج و غم نہیں کرنا۔ دیکھو غم تو ہوتا ہے، لیکن سوگ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کا وقت بتایا ہے تمام میتوں کے لیے۔ صرف عورت کو 4 مہینے 10 دن کا وقت دیا ہے سوگ کے لیے، اپنے شوہر کے لیے ہو، باقی تمام تر میت باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیٹا ہو، سب کے لیے 3 دن کا سوگ ہے۔ سوگ بھی کیا کہ رونا دھونا ہائے توبہ نہیں مچانی، بلکہ تھوڑا سا جو غم آدمی کو ہوتا ہے وہ اس کے دل میں رہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلا کر بھیجا کہ میرے بچے کا آخری دم ہے، مطلب فوت ہونے کو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں سلام کہلوایا اور پیام دیا کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اسی کا ہے، اور جو کچھ لے لیا اسی کا ہے، اور ہر ایک چیز کی اس کے یہاں مدت مقرر ہے، بس صبر کرو۔ صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی جانی یا مالی مصیبت میں مبتلا ہو اور کسی سے اس کا اظہار نہ کرے اور نہ لوگوں سے شکوہ شکایت کرے تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے کہ اس کو بخش دیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ اے فرزند آدم، اگر تو نے شروع صدمے میں صبر کیا اور میری رضا اور ثواب کی نیت کی تو میں تجھے جنت عطا کر کے ہی راضی ہوں گا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ لیکن یہاں الفاظ شروع میں، جس ٹائم آپ کے اوپر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی نقصان آیا، آپ کو اس ٹائم یہ دل میں اپنے طے کر لینا ہے کہ اللہ کی چیز تھی، اسی کی طرف سے فائدے ہیں، اسی کی طرف سے نقصان ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے شروع میں تو ہائے توبہ مچا لیا اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ ٹھنڈے ہوتے چلے گئے تو آپ نے کہہ دیا تو میں نے صبر کیا۔ وہ صبر اللہ کا، اللہ کو کوئی معاذ اللہ بدو نہیں بنا سکتا، اللہ کو سارا پتہ ہے کون۔ کیونکہ میں نے پچھلی بار آپ کو قرآن کی آیتوں کی تفصیل میں یہ بات بتائی تھی کہ ہمارے جو ہے وہ ایکشن اعمال نامے میں صرف ایکشن نہیں گنے جائیں گے ہمارے، بلکہ ہمارے ایکشن، ہماری اسپیکنگ، ہماری انٹینشن، مطلب ہمارے عمل جو ہم کرتے ہیں، ہمارا بولنا جو ہمارے قول ہیں، اور ہماری سوچ کہ اس سوچ کے پیچھے مطلب اس کام کے پیچھے ہماری کیا سوچ تھی، اللہ رب العزت تھی، ریاکاری تھی یا کیا تھی، وہ اللہ کو سارا پتہ ہے۔ تو اعمال نامے میں ایک چیز درج ہے، اس لیے اپنے تمام اعمال سے پہلے جو نیک اعمال ہیں آپ کے، اپنی دل میں اصلاح کر لیا کریں اپنی نیت کی کہ یہ ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک مدرسے میں ایک بار مجھے بلایا گیا تھا، وہاں میں نے یہی بات رکھی تھی کہ مدرسوں میں داخل کرتے ہوئے کیونکہ ہماری انٹینشن صرف اور صرف بچوں کو روٹی کپڑا اور مکان کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ غریب لوگ جن کے یہاں کھانے کو نہیں ہوتا، پہننے کو نہیں ہوتا، رہنے کو نہیں ہوتا، وہ صرف اس وجہ سے اپنے غریب بچوں کو اس وجہ سے کہ وہاں کھانا رہنا سونا مل جائے گا داخل کراتے ہیں۔ ان کی کہیں کوئی بھی انٹینشن پڑھائی کی، علم کی، تعلیم کی نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے ہمارے معاشرے کا اتنا برا حال ہے کہ اتنے مدارس، اتنے طالب علم، اتنے استاد نکلنے کے باوجود دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اللہ کے احکام کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تمام پیروی دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا جو تعلیم کا معیار ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ اگر ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کرتے ہوئے اپنی نیت درست کر لیں کہ اللہ پاک انہیں علم دے، تعلیم دے، جس سے کہ یہ دین کے حوالے سے لوگوں کے کام آ سکیں، معاشرے میں سدھار کر سکیں، کیونکہ روزی کا وعدہ تو اللہ نے کیا، روٹی کپڑا مکان تو انہیں وہاں ملے گا، مگر ہماری انٹینشن سب سے پہلے یہ ہو۔ اگر ہماری نیت یہ ہوگی تو انشاءاللہ باقی چیزیں تو سیکنڈری ہیں۔ آپ کی پرائرٹی میں یہ بات آنی چاہیے کہ ہم نے تعلیم اور علم کے لیے، اور اپنے بچوں کو اسکول میں بھی، ہمارا آج کا جو دور ہے اس میں اسکولی پڑھائی میں بھی ہماری ساری کی ساری انٹینشن یہی ہے کہ ہمارے بچے ڈگری حاصل کریں، نوکریاں کریں یا پاس ہونے کے نمبر لے آئیں۔ کہیں تعلیم مطلب علم کی وجہ سے نہیں دلائی جا رہی۔ تعلیم کا سارا معیار اس ٹائم ڈگریوں کے اوپر ہے، کس طرح ڈگری ملے، ادھر نوکری ملے، یہ حال ہے اس ٹائم، چاہے انگریزی تعلیم ہو اور چاہے دینی تعلیم، دونوں میں برا حال ہے، بے انتہا پستی آ چکی۔ وما توفیق الا باللہ۔ اب 2-3 مشورے، ایک تو ٹائم ٹھیک ہے بھائی یہ سب کے لیے ابھی، یا کچھ گھٹانا ہے؟
8 बजे नमाज हुई है आज यहाँ, तो अगर आप लोग मुनासिब समझे तो 7:45 नमाज कर दें और 8 बजे से 8:15 बजे प्रोग्राम कर दें। नहीं, 8 बजे से ठीक है, अच्छा चलो ये तो फाइनल हुआ। दूसरी बात यह है कि परसों इंशाल्लाह इतवार को जो जी सलाम पे ज़कात से के ऊपर प्रोग्राम आया था पिछले हफ्ते, इतवार को हम लोग यहाँ बैठे थे, वो प्रोग्राम 9 बजे परसों रात को दोबारा से बाकी का हिस्सा आएगा। दोपहर 12:30 बजे तो वो रिपीट होगा, वो तो अपने घरों का आप लोग देख लें। और हमने यहाँ इंतजाम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, परसों रात को यहाँ पे हम लोग फिर इकट्ठे होंगे और वो प्रोग्राम यही देखेंगे, क्योंकि यहाँ इन्वर्टर भी मौजूद है और बबलू ने यहाँ उसका भी इंतजाम कर लिया तार का, तो इसलिए यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते बहुत अच्छा रहा जो हमने इतवार गुजरा है इसमें देखा। तो अगर आप लोग मुनासिब समझेंगे तो 9 बजने में 5 मिनट में सब लोग यहाँ इकट्ठे हो जाए और यहाँ इंशाल्लाह वो प्रोग्राम हम बाकी का देखेंगे। अब किसी के जहन में कोई सवाल हो तो वो करें। दूसरी बात यह है कि कभी मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल जाए, कोई कुरान की आयत, कोई हदीस पाक, और आप लोगों को ये लगे कि ये ठीक नहीं है, तो बिल्कुल आपको सबको हक है कि आप मुझे टोक सकते हो, बाद में बता सकते हो। चलो लोगों के बीच में टोकते हुए लिहाज आता है, अलग में मुझे बता सकते हो भाई ये आपने यहाँ ये गलत कर दिया, तो मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपका नाम लिए बिना उसकी इस्लाह कर दूंगा और माफी मांगूंगा, क्योंकि ये दीन अल्लाह का दीन है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। हमने अपनी कहीं नहीं चलानी। जहां पे भी कहीं कोई कोताही हो, अगर कोई 10 साल 15 साल का बच्चा भी है वो भी टोकेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात का, क्योंकि मेरी अपनी बात जीरो, अल्लाह उसके रसूल की बात सबसे ऊपर है। हाँ जी, किसी के जहन में कोई बात हो बताओ। ये तो हदीस अभी गुजरी है कि जिसमें अगर आदमी को कोई जानी माली परेशानी हो तो वो उसका किसी पर जाहिर ना करे, तो इसका क्या मतलब ये भी है कि अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसका भी किसी को इज़हार ना करे आदमी? इनका सवाल यह है कि एक हदीस ये गुजरी है कि जानी माली कोई अगर परेशानी हो तो उसको जाहिर ना करे। आप ये देखो ना कि इस हदीस का बैकग्राउंड क्या है, ये अफजलियत की बात है। देखना कोई दिक्कत है वहां, मेरे ख्याल आवाज नहीं जा रही क्या? किसी को जानी माली कोई भी परेशानी हो अगर वो जाहिर नहीं करता तो ये अफजलियत के लिए है, वरना इलाज करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और अपनी परेशानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम बताते भी थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें तरगीब भी दिलाते थे कि अगर तू यहाँ सब्र कर ले तो तुझे वहां आखिरत में बहुत बड़ा बदला मिलेगा। और अगर तू कहे तो मैं, हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी थे, उनकी चोट लगी, उनकी आंख बाहर आ गई, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और हुजूर से ये कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चोट लगी, आंख बाहर आ गई, इसे किसी तरह से आप दुरुस्त कर दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कतादा अगर तू चाहे तो इसी हालत में रहे और तुझे अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि तुझे इसके बदले में अल्लाह जन्नत दे देगा। कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत होशियार सहाबी थे, उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंख आप सही कर दीजिए, जन्नत अल्लाह से दिलवा दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं किए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और बताते थे। ये अफजलियत की बात है, अगर कोई इतना सब्र कर ले और बिल्कुल किसी के सामने जाहिर ना करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत गैब से लोगों के दिलों में उसकी जरूरत, उसकी मोहब्बत डाल देंगे और लोग कुंडी खटखटा के उसकी मदद करा करेंगे। आप अल्लाह पे तवक्कल करके तो देखें, एक रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई है कि अल्लाह कहता है कि लोग अगर मेरे ऊपर तवक्कल इस तरह करें जैसा तवक्कल का हक है तो मैं उन्हें ऐसी जगहों से रोज़िए दूं जहां से वो गुमान भी ना करें। जैसे खाली पेट परिंदे सुबह को अपने घोंसलों से निकलते हैं और रात को भरे पेट अपने घोंसलों में वापस आते हैं, वो उन्हें भी तो अल्लाह ही देता है। वो तो किसी से सवाल नहीं करते, किसी के सामने अपनी परेशानी अपनी भूख नहीं बताते, उनकी भूख अल्लाह भरता है, तो जो लोग नहीं बताएंगे उनके ही भर देगा इंशाल्लाह। ये कहां से बिस्मिल्लाह।
انہوں نے سوال کیا کسی نے 2 شادی کی، ایک سے اولاد ہوئی ایک سے نہیں ہوئی، اور دوسری بیوی جس سے اولاد ہوئی اس کے لیے مکان خریدا، لیکن بھائی کہتے ہیں کہ ہم مالک ہیں اور بیٹا کہتا ہے کہ ہم مالک ہیں، تو اس کے بارے میں تو میرے خیال میں فتویٰ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، پوری بات لکھ کے، کیونکہ واضح نہیں ہو رہی بات اس میں۔ ویسے اگر اس نے اپنی بیوی کو ایک کو چھوڑ کے دوسری کے نام لیا ہے تو یہ بھی ناانصافی ہے، کیونکہ قرآن جو حکم دیتا ہے دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی کا، اس میں ساتھ میں شرط لگاتا ہے، جو اجازت ہے وہ مشروط ہے کہ اگر تم انصاف کر سکو، اگر 2 بیوی ہیں تو دونوں کے حق میں اسے مکان لینا ہے، یا دونوں کے نام ایک مکان آدھا آدھا دونوں کے نام لینا ہے۔ اس میں بات واضح نہیں ہو رہی، اس لیے اسے پورا لکھ کے کسی مفتی صاحب سے مدرسے سے فتویٰ لیا جائے، کیونکہ یہ آخرت سے جڑا ہوا معاملہ ہوتا ہے حق تلفی کا، اس لیے بہتر یہی ہے، کیونکہ میری سمجھ میں پورا معاملہ نہیں آیا، اس لیے میں پوری طرح سے جواب اس کا نہیں دے سکتا۔